اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اب یہ حامیم شروع ہو گیا، اب انہیں حوامیم کہتے ہیں، آگے 7 صورتیں ہیں حامیم سے ہی شروع ہوتی۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارا جانا ہے، نازل کیا جانا ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کون ہے؟ العزیز العلیم، بہت غالب، زبردست اور سب جاننے والا۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اب یہ 4 اللہ رب العزت کی صفات آئی ہیں، لیکن یہ ان کی عجیب شان ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اضافت کی شکل میں ہے، مضاف مضاف الیہ بن کر آئی ہیں۔ غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا، وقابل التوب، توبہ کا قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، بڑی مقدرت والا، قدرت کرم والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، الیہ المصیر، لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو یہ جو ان کی چلت پھرت ہے شہروں کے اندر، یہ اب آپ کو دھوکہ نہ دے۔ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، دنیا کا ان کو اللہ نے دے دیا ہے، ساز و سامان، چلتے پھرتے ہیں، ان کے جہاز ہیں، کتنی طاقت ہے امریکہ کے پاس، صاحب بہادر ہے ہمارا، ان کے بغیر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی طاقت ہے، دنیاوی رونقیں ہیں، یہ چلت پھرت، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلا دیا تھا۔ والاحزاب من بعدہم، اور کئی جماعتیں تھیں ان کے بعد جنہوں نے جھٹلایا، اسی طرح کی روش پہ چلے۔ وہمت کل امت، ہر امت نے ارادہ تو یہ کیا تھا برسولہم، کہ اپنے رسول کو وہ پکڑ لے۔ ہر امت نے چاہا یہ تھا کہ رسول کو پکڑ کے ختم کر دیں، لیاخذوہ، تاکہ وہ اسے پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور وہ جھگڑا کرتے رہے فضول باطل انداز میں، لیدحضوا بہ الحق، کیوں باطل طور طریقوں سے وہ جھگڑتے رہے؟ تاکہ حق کو ختم کر دیں، حق کو مٹا دیں۔ فاخذتہم، لیکن میں نے پھر انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسا تھا میرا عذاب، کیسی تھی میری سزا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سچ ہو گیا ثابت تیرے رب کا کلمہ، علی الذین کفروا، کافروں پر، انہم اصحاب النار، کہ وہ کون ہیں؟ آگ والے۔ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے کہ جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد بھی ہیں، جنہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے، یسبحون بحمد ربی، یہ ہم نے سورۃ زمر کی آخری آیت میں بھی یہی پڑھا ہے کہ اللہ کے عرش کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے گرد گھیرا کئی فرشتوں نے ڈالا، وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی حمد کی۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں، اللہ تو معاف کر دے، مومنوں کے لیے معافیاں مانگتے ہیں۔ ربنا، اور کیا کہتے ہیں؟ وسعت کل شیء، ہر شے پر وسیع ہے، تو ہر شے پر وسیع ہے، چھایا ہوا ہے، رحمتم و علما، اپنے رحمت اور اپنے علم کے اعتبار سے، تیری رحمت اور تیرا علم تو ہر شے پر، ہر شے پر وسیع ہے، چھایا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، تو اے اللہ تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کا اتباع کیا، وقہم، اور انہیں تو بچا دے عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور ان کو داخل بھی فرما دے، جنات عدن التی وعدتہم، جنت کے وہ جو یہ جو ریزیڈینشل گارڈنز ہیں جنت کے، ان کے اندر انہیں داخلہ بھی فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔
ومن صلح من آبائہم، اور جو بھی نیک ہوں ان کے آباء میں سے، وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کے کئی دوسرے مقامات سے بھی بات ہمیں سامنے آتی ہے ہمارے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے کہ والدین اگر لوگوں کے بہت نیک تھے، اولاد اتنی نیک نہیں ہے، کوئی کم درجہ ہے، تو ہم رشتہ داروں میں کریں گے یوں کہ نچلے درجے والوں کو اٹھا کر وہ جو ہائیسٹ لیول پہ ہوگا اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ والذین آمنوا، سورۃ طور کے اندر تو یہ ضربۂ سلام ہے اس مضمون پہ۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے بھی انہی کی پیروی کی ایمان کے ساتھ۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم الحقنا بہم وما التناہم من عملہم من شیء، ہم انہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے، کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کم والوں کو اٹھا کے اوپر نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ وقہم السیئات، اور انہیں تو بچا لے سیئات، بری چیزوں سے، برے عذاب سے۔ ومن تق السیئات یومئذ، اس دن تو نے جس کو بچا لیا ان برائیوں سے، فقد رحمتا، اس پر تو تیری مہربانی ہو گئی، تیری رحمت والا معاملہ ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، بلا شبہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، ینادون، انہیں پکارا جائے گا، انہیں آواز دی جائے گی، کہا جائے گا، لمقت اللہ، اللہ کی جو بیزاری ہے، جو اللہ کی نفرت ہے، اکبر، وہ زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، یہ جو تمہاری اپنی جانوں سے اس وقت بیزاری ہے نا، تمہیں عذاب میں جل رہے ہیں، موت آ نہیں رہی، اپنے آپ سے تنگ، تو کہا جائے گا یہ جتنا تم اپنے آپ سے بیزار ہو اس وقت، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں زیادہ بڑھا، اللہ تم سے کہیں زیادہ بیزار ہے اس سے بڑھ کر۔ استدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، فتکفرون، تم انکار کفر کرتے تھے، قالوا ربنا، اب وہ جہنمی کہیں گے، اے رب ہمارے، امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ حقیقت انسان کے ضمن میں یہ دو زندگیاں اور دو موتیں، یہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر مضمون آیا ہے، لیکن یہ ضربۂ سلام سب سے کھل کر اس مقام پر بات ہوئی ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہاں ذرا کھل کر تفصیل کے ساتھ۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا، اے رب ہمارے، امتنا سنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ موتیں دی، 2 دفعہ تم نے ہمیں موت دی، 2 دفعہ تو نے زندہ کیا۔ ہر انسان پہ 2 دفعہ موت آتی ہے، 2 دفعہ اسے اللہ زندگی دیتا ہے، سمجھے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا روحوں کی شکل میں، سب سے پہلے اس کا یہاں تذکرہ نہیں، اللہ نے روحیں بنائی انسانوں کی، اس کا ذکر نہیں ہے یہاں۔ روح بنانے کے بعد ان سے وعدہ لیا، اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا، سب نے عہد کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں موت دے دی، سلا دیا، وہ پہلی موت۔ لشکروں کے لشکر ہیں روحوں کے، اللہ نے انہیں کہیں رکھ دیا، یہ پہلی موت دی اللہ نے۔ معلوم نہیں کتنا عرصہ ہو گیا، مجھے تو نہیں یاد، آپ کو بھی نہیں یاد کتنا عرصہ ہم وہاں رہے، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندہ کیا، یہ پہلی دفعہ زندہ کرنا تھا۔ ماں کے پیٹ کے اندر گوشت کا لوتھڑا ایک جب بن جاتا ہے ایک خاص حد تک، جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس میں اوپر سے آ کے روح ڈال دی جاتی ہے، زندہ ہو گئے، آنکھ کھل گئی، روح کی آنکھ کھل گئی۔ پھر یہ جو مٹی سے جسم اٹھا تھا یہ دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے، روح جو اوپر سے آئی تھی وہ اوپر چلی جاتی، یہ دوسری موت ہو گئی۔ پھر قیامت والے دن اللہ پھر زندہ کر دے گا، یہ دوسری دفعہ زندہ کرنا ہو۔
تو اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی، 2 دفعہ زندہ کیا۔ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فرد، وہ پھر بات اور ہو جائے گی بہرحال کہ یہ زندگی انسان کی ختم نہیں ہوتی، وہ روح جو اللہ نے بنائی تھی وہ چلتی جا رہی ہے، وہ زندگی کہیں نہیں جا رہی ہے ادھر ادھر۔ تو جہنمی کہیں گے 2 دفعہ اللہ تو نے موت دی، 2 دفعہ زندگی دی، اب کوئی تیسری دفعہ پھر نہیں ہو سکتا، ہم اب ٹھیک ہو جائیں گے یہاں سے، فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی ہے نکلنا یہاں سے، کوئی ہے راستہ؟ ذالکم بأنہ، یہ اس لیے ہے سزا تمہاری، اذا دعی اللہ وحدہ، جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایک اللہ کی طرف، کفرتم، تو تم انکار کر دیتے تھے، وَإِن یشرک بہ، جب اس کے ساتھ کوئی شریک بنائے جاتے تھے تو منو پھر فوراً مان لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو آج حکم ایک اللہ کے لیے ہے جو بلند و بالا ہے، سب سے بڑا۔ یہ مضمون کل ہم پڑھ چکے ہیں، ایک اللہ کی بات کی جائے نہیں، یہ تو مزہ نہیں آیا، ایک اللہ کی طرف پکارا جائے نہیں، پھر اس طرح نظام زندگی کیسے گزرے؟ کچھ تو اور بھی ملاؤ ساتھ، کسی نہ کسی کا تو ذکر کرو، کہیں کسی اور کو ساتھ ملا پھر اب ٹھیک ہے یہ بات۔ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے۔ اچھا یہ اس بات کو بھی نوٹ کریں، سورۃ زمر کا مضمون تھا توحید عبادت میں اللہ کی، عملاً مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کر کے عبادت کرنی تھی۔ بار بار لفظ آ رہے تھے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اعبدوا اللہ مخلصا لہ دینی، یہ اس طرح کی عبادت کرو اللہ کی، اطاعت کو اس کے ساتھ خالص کر کے۔ یہاں اس صورت میں جو مضمون آئے گا وہ ہے پکارو اللہ کو اسی کے ساتھ اطاعت کو خالص کر کے۔ ان دونوں صورتوں میں کامن چیز مخلصین لہ الدین، وہاں فاعبد اللہ، یہاں تھا فدع اللہ، پکارو اللہ کو، دعا کرو اللہ کو، اللہ کے ساتھ دعا کرو لیکن اطاعت کو خالص، اسی کی اطاعت کر کے اس سے دعا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ باتیں کسی اور کی مانتے ہو اور ہاتھ اس کے سامنے پھیلا، یہ قبول نہیں ہوگا، اس طرح دعا قبول۔ اطاعت بھی پہلے اسی کے لیے خالص کرو پھر اس سے دعا مانگو۔ وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے وہ اتارتا ہے رزق۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن نصیحت تو نہیں کوئی حاصل کرتا مگر وہی شخص کے جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو تم اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر کے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بڑے بلند درجات والا ہے، ذو العرش اور عرش والا ہے۔ رفیع الدرجات، یہ پھر وہی آ گیا مضاف مضاف الیہ کی شکل میں صفت آ گئی اللہ کی، یہ اسی صورت کا خاصہ ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے روح اپنے حکم کی، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ یہ روح کا لفظ آ گیا وحی کے لیے دوبارہ۔ عالم امر کی 2-3 چیزیں ہیں، ایک انسان کی وحی، ایک انسان کی روح، ایک فرشتے اور ایک وحی، یہ 3 چیزیں ہیں عالم امر سے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ اپنے حکم کی جو وحی ہے وہ ڈالتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہتا ہے، یا یوں بھی کہہ دیں کہ روح جو ہے فرشتوں کو تو روح بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے۔ لینذر یوم التلاق، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اللہ سے جو ملاقات والا دن ہے اس سے۔ یوم ہم بارزون، جس روز وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے رب کے سامنے، زمینوں میں جو جو پڑے ہیں اس دن سارے رب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی شے اللہ پر اس دن مخفی نہیں رہے گی۔
اب بھی کوئی نہیں مخفی، یعنی کوئی شے چھپی نہیں رہے گی، کوئی سب سامنے ہو جائیں گے۔ لمن الملک اليوم، اور اس دن پھر پوچھا جائے گا آج حکم کس کا ہے، آج بادشاہت کس کی ہے، تو پھر خود ہی جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو قہار ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا اسی چیز کا جو اس نے کرتوت کمائے ہوں گے۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑے جلد حساب لینے والا۔ وانذرہم، اور آپ ان کو ڈرا دیں، یوم الازفۃ، اس دن سے کہ جو قریب آنے والا ہے۔ اذ القلوب لدى الحناجر، دل اس وقت حلق میں آ گئے ہوں گے لوگوں کے، کاظمین، دبائے ہوئے ہوں گے اسے۔ ما للظالمین من حمیم، ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، نہ کوئی ایسا سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے، آنکھوں کی چوری بھی اللہ جانتا ہے۔ اما تخفی الصدور، اور سینوں میں جو چھپا ہوا ہے اسے اس کا بھی پتہ ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ کہ یدعون من دونہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، اس صورت کا مضمون پکار ہے، دعا، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ لا یقضون، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کا۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ ہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا، دیکھتے نہیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا هم اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھے، وآثارا فی الارض، اور کیا کیا انہوں نے آثار چھوڑے ہیں، اثرات چھوڑے ہیں زمین میں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وما کان لہم من اللہ من واق، کوئی واق نہیں تھا ان کے لیے کہ جو انہیں اللہ سے بچا لیتا، بچانے والا۔ آپ اس سے باب بنائے نا وقایقی، ہاں جی، وقایقی سے امر بنتا ہے قے، قاف زیر قے، وقینا عذاب النار، کینا، وہ کی کا مطلب ہوتا ہے تو بچا، صرف قاف زیر قی کا مطلب، ٹھیک ہے نا، وقایقی بچنا، وقایقی سوری بچنا نہیں، میں غلط بتا گیا، وقایقی بچانا، اس لیے کہتے ہیں کینا تو ہمیں بچا، وقایقی بچانا۔ اور یہی جب باب افتعال میں جائے گا پھر بچنا، اتقا یتقی، تقوی کا معنی بچنا۔ یہ اگر مجرد آئے، یہ اس میں ثلاثی مجرد میں آئے گا تو مطلب بچانا ہے، جب مزید فی میں جائے گا تو مطلب بچنا ہے، الٹ ہو جاتا ہے۔ عموماً متعدی معنی ہوتا ہے مزید فی میں جا کر، لیکن اس مادے کا جب یہ مجرد میں آ رہا ہے تو معنی متعدی ہو رہا ہے، مزید فی میں جا رہا ہے تو معنی لازم ہو رہا ہے۔ اتقا یتقی، تقوی خود بچنا، باب افتعال، لیکن وقایقی بچانا۔ جی، ذالک بانہ، یہ اس وجہ سے ہے، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آتے تھے رسول کھلی واضح نشانیاں لے کر، فکفروا، جھٹلا دیتے تھے، فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی، اللہ بڑا قوی زوردار ہے، شدید العقاب، اور بڑی سخت سزا دینے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اچھا اصل اس صورت کا مضمون، اصل اس صورت کی جو شاندار اس کے اندر ایک چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ نے دعوت دی فرعون کو، تو فرعون کی قوم میں سے ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اور وہ اپنے فرعون کے کوئی دربار کا بہت بڑا وزیر بھی تھا، درباری تھا۔ اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا، اسے بات سمجھ آ گئی، آخر انسان ہے، کوئی نہ کوئی اس کے حق کھل جاتا ہے، طبیعت اچھی ہوتی ہے لوگوں کی، تو وہ نیک طبیعت انسان ہوگا۔ اس نے اس بات کو، اس دعوت کو اور اس موسیٰ کی جب سنا تو قبول کر لیا، اس نے کہا نیک، لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ تو اب فرعون نے ریزولوشن پیش کی اپنے اس دربار کے اندر کہ میں اب اجازت دو کہ میں قتل کروں موسیٰ کو۔ اب جو ہے نا فساد بہت پھیل گیا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلعے میں لایا گیا تھا صندوق کے اندر، تو اس وقت جو بادشاہ تھا فرعون،
وہ پھر اس وقت وہ نہیں تھا جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس آئے، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ حضرت موسیٰ کا چھوٹا بھائی تھا جن کے ساتھ حضرت موسیٰ محل میں پلے بڑے تھے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا، جب اس سے کہا گیا کہ فرعون کو قتل کر دو، تو اس وقت اس نے کہا نہیں، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ قتل کر دیتا ہوں نا، ان کے آگے جتنے بچے ہیں سارے قتل کر دیتے ہیں، ان کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی تو کوئی ہمارے سامنے اٹھ ہی نہیں سکیں گے۔ لیکن پھر وقت گزرتا گیا، اب یہاں پہنچ کر اسے احساس ہو گیا کہ اب معاملہ بہت آگے چلا گیا ہے، اب جب تک اسے ختم نہیں کیا جائے گا تو کام نہیں چلے گا۔ تو اب وہ یہاں ریزولوشن پیش کرتا ہے، تو اس کے دربار میں پھر ایک وہ سردار اٹھ کھڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ ایک بل سامنے پیش ہوا اسمبلی کے کہ اس پر بات کی جائے، وہ پھر اس میں اس وقت سمجھتا ہے کہ اب مجھے بات کرنی چاہیے، اور قرآن مجید نے اس کی کیا مقام اس آدمی کا ہو، اتنی لمبی اس کی تقریر اللہ نے یہاں نقل کی ہے سورۃ مؤمن کے اندر۔ یہ مؤمن نام ہی اس بندے کی وجہ سے ہے سورت کا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی نے بات کی، پھر بڑی لمبی تقریر اس کی۔ کسی نبی کسی رسول کی دعوت اتنی لمبی قرآن میں نقل نہیں، 2-3 رکوعوں پر پھیلا ہوا اس کا تقریر۔ مومن آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی، دربار کا کوئی وزیر تھا، یہ اس کے لیے اب تمہید بنائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیاں دے کر بھیجا تھا، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بڑی روشن دلیل، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو انہوں نے جواباً یہی کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، ان کے بچے قتل کر دو جو اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، واستحیوا النساء، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو، عورتوں کو، وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور یہ جو کافروں کا قید ہوتا ہے، کافروں کا مکر، یہ جو تدبیر یا جو پلاننگ کرتے ہیں، الا فی ضلال، وہ اثر نہیں ہوتا، ختم ہو جاتی ہے، اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، ان کی چال کو، پلاننگ کو بے نتیجہ، بے اثر کر دیتا ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، اب یہ وہ ریزولوشن پیش کر رہا ہے تاکہ اسے ہم پاس کروا لوں یہاں، ذرونی یقتل موسیٰ، مجھے ذرا اجازت دو میں قتل کروں موسیٰ کو، بل یدعو ربہ، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے پھر میرے مقابلے میں، انی اخاف، مجھے لگتا یہ ہے کہ ان یبدل دینکم، وہ کہیں تمہارے دین کو نہ تبدیل کر دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، وہ زمین میں کہیں فساد نہ پیشائے۔ اور بالکل یہ واضح ہے، بار اس نے یہ نیریٹو بلڈ کر دیا کہ اصل فسادی کون ہے، موسیٰ ہے۔ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں، جس کے پاس قوت نافذہ مقتدرہ طبقہ جو ہوتا ہے، ریاست جو چاہتی ہے کر لیتی ہے، جیسا نیریٹو چاہے بلڈ کر لے، جس کو چاہے فسادی ثابت کر دے، جس کو چاہے جیسا بنا دے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیز، جن کے پاس طاقت ہے وہ ویسے ہی رائے عامہ ہموار کر لیتے ہیں زور کی بنیاد پر۔ تو یہ اس وقت بھی یہی معاملہ تھا، اور اصل فسادی تو موسیٰ ہے، مجھے اجازت دو میں اس قتل کروں، یہ جو فساد پھیلا رہا ہے اسے ختم کریں۔ فقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، انی عذت بربی، میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب کی، وربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر متکبر آدمی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، اور جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے تقریر اس آدمی کی، کہا آدمی نے آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی، رجل مؤمن۔ قرآن میں کچھ صورتیں لوگوں کے نام پر ہیں، مومن اس بندے کے نام پر، من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو کیا کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا اس نے، اور وہ کہہ اٹھا، یعنی کہ اب اس نے یہ سمجھا کہ بولنے کا وقت ہے، اب مجھے بولنا چاہیے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم صرف اس لیے ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، بس، اور اس کا کیا جرم ہے، صرف یہی بات کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اسے قتل کرتے ہو۔ سیم یہی الفاظ ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے بولے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ پل پڑے تھے یہ لوگ مشرکین مکہ، تو وہ آئے تھے، چھڑا رہے تھے اور رو رہے تھے، اور یہی فریز کہہ رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔
فقد جاءکم بالبینات، اور تمہارے پاس آ چکی ہیں، وہ آیا ہے تمہارے پاس بینات لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ دیکھو تو صحیح موسیٰ کیسی نشانیاں لائے اپنے رب کی طرف سے، اور تم اسے قتل کرتے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، تو اگر تو موسیٰ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور سوچو اگر وہ سچا ہوا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر وہ جن چیزوں کا تمہیں وعدہ کر رہا ہے وہ تم پر آ جائیں گی، جس عذاب سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے وہ تو پھر آ جائے گا تمہارے اوپر اگر سچا ہے تو۔ ان اللہ لا یہدی، بلا شبہ اللہ تو راہ نہیں دکھاتا اس کو، من ہوا مسرف کذاب، جو مسرف ہے، اسراف کرنے والا ہے، کذاب جھوٹا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، ٹھیک ہے آج بادشاہت تمہاری ہے، آج تمہارے پاس زور ہے، آج تمہارے پاس وسائل ہیں، ظاہر ہے اسٹیٹ کے سامنے کو بندے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، آج وسائل تمہارے پاس ہیں، ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غالب ہو۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا اگر وہ آ گیا تو، جیسے موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ قال فرعون، اب فرعون نے جب دیکھا کہ بات اس طرح سے نہیں چل رہی، یعنی اس نے پہلے معاملہ یہ تھا کہ اسے خود کہا گیا تھا موسیٰ کو قتل کر دو، اب اس نے بھانپ لیا تھا کہ ماحول بہت بدل چکا ہے، اب موسیٰ کا جو ہے اثر کافی پھیل گیا ہے، اب اس نے وہ خود کو رب کہتا تھا، یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ میں خود قتل کر دوں اسے، نہیں، پہلے وہ کنسنسس حاصل کرنا چاہتا ہے، سب کو متفق کر کے، کو بغاوت نہ ہو اس طرح کی، تو اس نے یہ بات کی اور اس کا ڈر صحیح نکلا، اس کی اپنی اسی دربار کے اندر سے ایک آدمی بول پڑا۔ اب یہ دیکھیے اس کا انداز کیسا ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، دیکھیے میں تو وہی بات بتا رہا ہوں جو مجھے صحیح لگی، ما اریکم الا ما ارى، میں تو آپ کو وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، دیکھیے میں آپ کو نہیں بات رہنمائی کر رہا آپ لوگوں کی مگر کامیابی والے راستے کی طرف، میں تو آپ لوگوں کو وہ بات بتا رہا ہوں جو صحیح ہے۔ وقال الذی آمن، اور اس بندہ مومن کی تقریر جاری ہے، اور اس نے کہا یا قوم، یا میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہارے حوالے سے ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا ہی کوئی دن نہ آ جائے جیسا وہ پہلی جماعتوں پر آیا ہے، پہلی قوموں پر جیسا عذاب آیا تھا، کہیں ویسا کوئی دن تمہارے اوپر نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح، مانند حالت قوم نوح کے، عاد کے، سمود کے، والذین من بعدہم، اور لوگ ان کے بعد جو تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو ارادہ نہیں کرتا بندوں کے ساتھ ظلم کا، ہم اپنی حرکتوں کو صحیح رکھیں، اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میرے قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں تمہارے حوالے سے اس دن کے بارے میں کہ جب بڑا چیخ و پکار ہوگا، جس دن یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی رہنما نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھو تمہارے پاس آئے تھے یوسف پہلے واضح نشانیاں لے کر، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم ہمیشہ شک ہی کرتے رہے ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی کہ جو انہوں نے آ کر باتیں کی تھی۔ حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ چلے گئے، قلتم ہلاکا، ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، چلے گئے، قلتم، تم نے کہا تھا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ اس آیت سے لگتا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل میں جو نبی آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ سے پہلے اور حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے، نہیں تو بندہ مومن اس کا ذکر کرتا۔ مصر میں آ گئے تھے حضرت یوسف، آپ کے بعد میں بنی اسرائیل بھی آ گئے تھے، تو مصر میں حضرت یوسف کا وہ تذکرہ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس پہلے یوسف بھی آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، تم نے ان کی بات میں بھی شک کرتا، جب وہ چلے گئے تم نے کہا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو گویا لگتا یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بعد جو بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک کوئی فصل نہیں ہے، ہر وقت نبی رہا۔ کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے، من ہوا مسرف، ہر اس شخص کو کہ جو اسراف کرنے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا، مرتاب، شک کرنے والا۔
الذین وہ جو کہ جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں بغیر سلطان اتاہم بغیر کسی دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا. کبر مقتن سخت بڑے کبرا بہت بڑی ہے مقتن ارے یہ بیزاری والی بات اللہ کے ہاں اور مومنوں کے ہاں. کذالک یطبع اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ہر متکبر جبار انسان کے دل پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے. وقال فرعون اور فرعون نے کہا. اب وہ بندہ مومن تقریر کر رہا ہے بڑی بہترین اس کی تقریر ہے اس میں عقلی باتیں بھی ہیں تاریخی دلائل بھی ہیں اور اس میں بڑی حالات بھی سامنے اس نے رکھ کے بات کی ہے. فرعون سے اب آگے بات بن نہیں رہی. قال فرعون نے کہا یا حامان ابن لی صرحا. حامان ذرا میرے لیے محل بناؤ لعلی یبلغ الاسباب تاکہ میں ذرا چڑھ کے اس کے اوپر جا کر دیکھوں. اسباب السماوات فاطلع الی موسی یعنی اوپر آسمان پر چڑھ کے دیکھوں. فاطلع الی الہ موسی موسیٰ کے الہ کی طرف جو یہ کہتا ہے اوپر ہے جا کر میں دیکھا ہوں. وانی لاظنہ کاذبا اور مجھے لگتا یقین ہے کہ بول وہ جھوٹ ہی رہا ہے. لیکن یہ جو میرے اپنے بندے ہیں جو اب اس کی اتنی سائڈ لے رہے ہیں کہ خدا ہے کو عذاب آئے گا ذرا بناؤ نا محل اوپر چل کے تو دیکھائیں. اب اس سے دلیل کے ساتھ بات کرنا مشکل ہو گیا. اس میٹنگ کے اندر جو بھی شورا چل رہی تھی دلیل اس کی ختم ہو گئی. اب یہ مذاق پر آ گیا ہے اور یہ انداز ہوتا ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے آپ کی دلیل کو ویٹیج نہ دیا جا رہا ہو آپ دیکھیں کہ ذرا وہ مذاق اڑا دیں پھر ختم. پھر تو بات کا وہ رخ ہی نہیں رہتا نا. سیریس ڈسکشن تو ختم ہوگا پھر تو مذاق پر اتر آئے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا سوء عملی اس کا برا عمل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور اسے روک دیا گیا ہدایت والے راستے سے. فرعون نہ آ سکا. وَمَا كَيْدُ فرعون اور فرعون کا مکر نہیں تھا چال نہیں تھے الا فی تباب بیکار چال. وقال الذی آمن بندہ مومن کی تقریر چل رہی ہے. کہا اس نے یا قوم اتبعون اے قوم میری اتباع کرو. اہدکم سبیل الرشاد میں تمہیں دکھاتا ہوں سیدھی راہ ہدایت والی رشد والا راستہ. یا قومی اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع یہ دنیا کی زندگی تو بس ساز و سامان ہے. وان الدار وان الاخرۃ ہی دار القرار آخرت کا گھر وہ ہے باقی رہنے والا. من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلھا جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر برائی کے جتنا ہی. ومن عمل صالحا من ذکر و انثی اور جو نیک عمل کرے گا مردوں عورتوں میں سے وہ مؤمن اور وہ مومن ہوا تو فاولئک یدخلون الجنۃ یہی لوگ ہیں جنت میں جائیں گے. یرزقون فیہا بغیر حساب انہیں وہاں رزق دیا جائے گا بغیر حساب. ویا قوم ما لی اے میری قوم ادعوکم الی النجاۃ کیا ہو گیا ہے مجھے میں تو تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف. وتدعوننی الی النار اور تم مجھے پکار رہے ہو آگ کی طرف. تم کہتے ہو کہ بس یہ ہم موسیٰ کو قتل کر دیں تو یہ انجام کتنا برا ہوگا اس کا. تم مجھے بلاتے ہو تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں اس کام میں تمہیں بلا رہا ہوں نجات کی طرف. مالی یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو اس نے کہے تھے وہ سورۃ یاسین میں ہم نے جس بندہ مومن کا تذکرہ پڑھا کہ 3 رسول آئے لوگ جھٹلا رہے تھے. وہ مدینے کے ایک دوسرے پرلے والے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم بات مانو رسولوں کی یہ تم سے کوئی اجرت ہی نہیں مانگتے بدلہ نہیں مانگتے ہدایت پر ہے کردار کتنے اچھے ہیں ان لوگوں کے ان کی بات کیوں نہیں مانتے. وما لی 23واں پارہ شروع ہو رہا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطر کیا ہو گیا مجھے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. یہ بھی وہی بندہ مومن بھی وہ یہ کہہ رہا ہے یا قوم ما لی ادعوکم الی النجاۃ دیکھو میرا تو معاملہ یہ ہے میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف. وتدعوننی الی النار اور تم مجھے بلا رہے ہو آگ کی طرف. تدعوننی لیکفر باللہ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ. واشرک بہ اور اس کے ساتھ شریک بناؤں ما لیس لی بہ علم ان چیزوں کو جن کا مجھے علم ہی نہیں. وانا ادعوکم الی العزیز الغفار جبکہ میں تمہیں پکار رہا ہوں تمہیں بلا رہا ہوں اس ہستی کی طرف جو عزیز ہے غفار ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا بلا شبہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے بلا رہے ہو ایک ایسی چیز کی طرف جس کی کوئی دعوت ہی نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں.
وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہم کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یقیناً جو مسرفین ہیں، اسراف کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، وہی جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں باتیں آج تم سے کہہ رہا ہوں، تم بڑے جلدی میری ان باتوں کو یاد کرو گے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ظاہر ہے اس سے پتا تھا کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے بعد بچنا اوکھا ہے، معاملہ پتہ نہیں کس طرح ہوگا، تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی جو میں اب کر رہا ہوں۔ اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ نے بچا لیا اس کو سیئات ما مکروا، ان بری چیزوں سے کہ جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے۔ اب یہاں مفسرین میں اختلاف ہے کہ اس کو بچا لیا سے مراد کون ہے، یا تو یہ فرعون آدمی جو ہے آل فرعون، اسے بچا لیا، یا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ جو پلان کر رہا تھا قتل کرنے کا، اور یہ جو وہ اپنی پالیسی پیش کر رہا تھا، اللہ نے موسیٰ کو اس سے فوقاہ اللہ، اللہ نے انہیں بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو سیئات ما مکروا، ان کے ان بری چالوں سے جو وہ چل رہے تھے، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، اس برے عذاب نے۔ النار یعرضون علیہا، آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح و شام، صبح کو بھی تھوڑا تھوڑا انہیں سیک لگوایا جاتا ہے آگ کا، شام کو بھی ان کو پھر دوبارہ سیک پیش کیا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ قرآن میں ایک دلیل ہے عذاب قبر کی۔ اس طرح کی حدیث میں تو واضح ہے اللہ کے رسول نے باتیں کی ہیں، لیکن کچھ منکرین مانتے عذاب قبر کو نہیں مانتے، جو منکرین حدیث۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن جب وہ آئیں گے، جب قیامت قائم ہو جائے گی، يَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو پھر اس وقت حکم ہو جائے گا کہ انہوں داخل کر دو بھائی شدید ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، تو جب وہ جھگڑا کریں گے، محاجہ کریں گے جہنم کے اندر، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو یہ کمزور لوگ کہیں گے، یہ جو دنیا میں کمزور تھے، دبے ہوئے تھے، رعایا ٹائپ لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اپنے سرداروں سے کہیں گے، ابو جہل سے کہیں گے، عتبہ سے کہیں گے، عقبہ بن ابی معیط سے کہیں گے، فرعون سے کہیں گے، اپنے سرداروں سے کہیں گے، کمزور لوگ جو دنیا میں ہوا کرتے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہاری باتیں مانتے تھے، جو تم کہہ دیتے تھے ہم چل پڑتے تھے اسی راستے۔ هَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا تم ہم سے کوئی تھوڑا بہت دور کر سکتے ہو، نصیبا من النار، آگ کا کوئی حصہ؟ تمہارے دنیا میں حکم چلتے تھے، ہم تمہاری باتیں مانتے تھے، آج بھی کوئی حکم چلتا ہے، کوئی تھوڑا سا آگ ہی ہم سے دور کروا دو۔ قال الذین استکبروا، وہ پھر سردار چودھری لوگ کہیں گے، انا کل، وہ سارے اسی میں کھڑے ہیں یار، اب کیا ہو سکتا ہے، قد ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے فیصلہ کر دیا اپنے بندوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقال الذین فی النار لخزنہ، یہ جہنمی کہیں گے خزانہ سے، وہ جو داروغے ہوں گے جہنم کے فرشتے، ان کو پکار کر کہیں گے، ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کا وقفہ، ایک اتوار کا دن تو منا لیا جائے، ایک ہالیڈے بیچ میں آ جائے، ایک دن کا وقفہ تو ڈال دے آگ میں۔ قالوا، تو وہ پھر فرشتے کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس رسول آئے نہیں تھے واضح یہ تعلیمات لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے آئے تھے۔ قالوا فدعوا، وہ پھر وہ کہیں گے بس پھر اب دعائیں کرو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہے دعا کافروں کی مگر فضول، ختم ہو جاتی، کوئی اثر نہیں، کوئی نتیجہ نہیں، ضلال، بیکار۔ یہ ہے اس وقت ہماری کیفیت، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ یہ جو کافر ہوتے ہیں، کافر ایک ہوتا ہے وہ کافر کی وہ اس نے کفر کر لیا اب مرتد ہو گیا، ایک ہوتا ہے وہ کافر جس کا اللہ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ ہم کافر ہیں کہ نہیں؟ ہمارا دیوانی قانون اللہ کا ہے، فوجداری قانون اللہ کا ہے، قانون سفارش اللہ کا ہے، قانون معیشت اللہ کا ہے؟ نہیں، وہ کافر ہو گئے۔ دوسرے مقام پر فرمایا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے ہر اس بندے پہ جو طاقت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، مطلب جو حج پہ نہ گیا باوجود اس کے کہ جیبوں میں سب کچھ ہے وہ کفر ہو گیا. تو یہ وہ والا کفر مراد ہے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ، ان کافروں کی دعا إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کوئی نتیجہ نہیں، بیکار، بلکہ منہ پہ دے کے ماری جاتی ہے. تو تمہیں شرم آتی ہے دعائیں مانگتے ہو؟ اطاعت تم کس کی کرتے ہو؟ دعا ہمارے منہ اٹھا کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. عذاب تم پر آئے ہیں یہ اپنے فرائض چھوڑنے کی وجہ سے، اور دعائیں مجھ سے مانگتے ہو. تمہاری یاری کس کے ساتھ ہے؟ باتیں کس کی مانگتے ہو؟ جھنڈا نہیں فلسطین کا اٹھانے دیتے، تنظیم والے اتنے بات نہیں کرنے دیتے پاکستان میں. میں تو حیران ہو گیا ویڈیوز دیکھ کے، کوئی عورت نعرے لگا رہی تھی، پولیس پکڑ کے لے گئی. تنظیم کے لوگ بتا رہے تھے جلسے میں گئے ہیں، تنظیم فلسطین کا جھنڈا نہیں اٹھانے دیا. تنظیم کے ابھی کتنے سختی ہیں، جھنڈا نہیں اٹھانا. پاکستان یہودیوں کا یہاں اتنا زور چلتا ہے، اتنے تم لوگ باتیں مانتے ہو، اتنی اطاعت. جس طرح کے اسکولوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کو پرائیویٹ کر دو، وہ پاکستانیوں نے نہ تو آخرت کمائی نہ کچھ دنیا کما سکی، کچھ بھی نہیں. یہ بات ہے کچھ بھی نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ دعائیں کوئی، تم دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. بڑی دعائیں مانگی تھی 71 کو، بچا پاکستان؟ نہیں بچا. بڑی دعائیں تم نے مانگی، کچھ نہیں ہوتا. تمہاری دعائیں اس بندے کی ہوتی ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو. تمہاری کیا دعائیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی دعائیں مانگتے؟ اللہ کا تو غیظ بھڑکتا ہے، اللہ کا تو غصہ بھڑکتا ہے ان چیزوں سے. ہاں جی 9 بج گئے، چلیں جی کل انشاءاللہ ختم کر دیں گے سورت، تھوڑی سی رہ گئی.